الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، تقریباً قربانہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ اس برکت دن اور اس گھڑی کو آخرت اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ قربانی کے متعلق پچھلے جماعت گفتگو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جب قربانی کرنے والا آدمی ذبح کرے فرمایا اندر خون کا قطرہ آئی زمین تے نہیں ڈھانگا، اللہ پاک اندر گناہ پاڑے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا یقین سب کو افضل عمل اور نیکی کا کام میں جڑا وہ قربانی ہے۔ کیا کوئی عمل کرے سب تو چنگا اس دن قربانی والے دین سب تو اچھا عمل ہے جڑا وہ قربانی والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس جانور دے وال اندر کھور اندر سینگ اور حقیر دا اس بندے دے نام اعمال دے وزن کی طرح بعض حدیث ہے کہ الفاظ اندر کہ قیامت والے دن یہ جنت تمہارے راستے واحد کا ذریعہ پرسن جڑے کل سرات تو آپ کو پار کرے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرماتے ہیں۔ اور کئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیڑا بندہ قربانی کرنے دی طاقت بھی رکھے دے صاحب نصاب صاحب حیثیت
تک کی نماز کی ضرورت نہیں. آپ خود اندازہ لگاؤ، حالانکہ اللہ کے رسول سارے نبی اور نبی ہیں جڑے پتھر کھا کے لوگوں کو دعا دینے ہیں، اپنا جسم لو لحان کر کے اللہ کے نبی نے لو لحان کرا کے بھی کہیں کو بد دعا نہیں کی تھی، انہیں واسطے دعا کی تھی. لیکن قربانی نہ کرنے والے بندے جو تو اتنا ناراضگی کا اظہار فرمانے میں کہ اگر ان کو قربانی کی طاقت ہے ولا بھی قربانی نہیں کرے نا، فرمایا عیدگاہ جی نہ آئے. فلا یقربن مصلانا، عیدگاہ آمد کا بڑی گال ہے. حدیث کے الفاظ کے وسائل عیدگاہ قریب ہی نہ آئے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ قربانی کتنا بڑا اہم عمل ہے. اور قربانی جنت کی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نو زمین کرتے بھیجے، اس وقت کی نو قربانی والا عمل بھی شروع ہوئے، ابھی کی نو نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد میں جانے لگے قربانی والا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئے. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے واقعہ ذکر فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں حابیل تے قابیل. انہیں دی قربانی کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمائے، قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فرمایا انہیں دعائیں جو ایک بندے نے حابیل اور قابیل دعائیں نے قربانی کی تھی، اللہ نے ایک بھی قبول کی تھی ایک بھی قبول نہ کی تھی. میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں، ایک ایسا مقصود ہے کہ قربانی آج کی نو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی. اور قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تمہارے سامنے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اساں ہر امت واسطے قربانی رکھیے سے. ہر امت واسطے جتنا امت ہیں ہر امت تے قربانی ہے. یہ الگ گال ہے کہ انہیں بھی قربانی کا طریقہ علیحدہ ہے، ساری قربانی کا طریقہ علیحدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے اصل بڑیاں آسانیاں فرمائیں. پہلے امتحان جہاں انہوں نے قربانی کا طریقہ ہے کہ جانور کرنے یا کوئی بڑی چیز دینی ہے وہاں چٹی کھلے میدان دے رکھ چڑھنے آسمان دے تو اگ اور بھاپ دی ہوئی جی قربانی کو ساڑ دے رہا جلا دے رہا ادن قربانی قبول. تو جن مال کو آگ نہ جلا رہا ادن کی قربانی قبول کریں. ایک طریقہ قربانی کا. اور وہ قربانی دے اس طریقے دے لوگوں کو شرمسار تھی نہ بندہ جی قربانی کو آگ نہ جلا رہا لوگ اگر وہ تو حرام دا کمائی تو پتہ نہیں کیا کیا ان کو شرمسار کرنا. اللہ نے اپنے محبوب نے صدقے ساتھ اسے پردے پا چھوڑے. پتہ نہیں کتنا گناہگار ایسے پکے بندی کا دوں بیٹھے رکھی ہو دوں نمازاں پردے کروں. اللہ نے پردے سٹے ہوئے کہ دل میں کیا ارادے ہیں کیا نیت ہیں کیا کرتوت ہیں کہیں کو کوئی پتہ ہے. اللہ اکبر. درمیان ایک گال آ گئی ہے. کل ایک میسج ہے میں جا کے ظالمے کا ستایا ہوا بندہ لوگ ظلم کیتے چٹی ڈاڑی سفید ڈاڑی والے بندے جو تھے ظلم کر کرتے ان کو چھوڑے نے انہوں کی ہوں بھی ہے میری گال سن سے کوئی بنا اللہ دے ڈرتے رہنا اللہ دے ڈرتے رہنا مسجد جو آتا اپنے رب کو شکایت کرنا یہ تو میری کہیں نہیں سننی. ظالمے نے ستایا ہوا مسجد جو بے رب کی شکایت کرنے واسطے پھر وہ ظالم مسجد کی پہلی صفحے میں بیٹھا عبادت کرنے واسطے. وہ ظالم پہلی صفحے میں بیٹھا آگے اللہ سے آگے یہ تو میرے ظلم کیتے نہیں اتنا تیرے گھر آیا تھا اپنے منہ میں بیٹھے تھے آپ میں سے
مسلمان ہے جی نماز پڑھتے ضرور کریں نماز پڑھتے بے حیائی کریں نماز پڑھتے لوگوں نے حق کھم دوں نماز پڑھ کے جھوٹ بولے یہ تو اللہ دی کرم نوازی اور مہربانی ہے میرے محبوب دی دعا سے پہرا دینے کریے سارے نبی دی دعا سے پہرا دینے کریے خدا دی قسم ورنہ سارے شکل قدر یا تبدیل تھی گیا ہوا تعارف کرنا جہاں کہ قربانی آسان راستے اللہ نے آسان فرمائی ہے انہیں لگے واسطے حکم ہے کہ قربانی جو کرنی ہے وہ چیز وہ کھا نہ سکتے ہیں آسان راستے آسانی ہے کہ قربانی کرو جانور کو ذبح کر دیو قبول ہے یا نہیں کہیں قبول کرتا کہ نہیں اللہ نے پردے وچ رکھا ہے اور قربانی کرو گوشت بھی آپ کھاؤ ثواب بھی کماؤ کتنا اللہ پاک نے آسانی فرمائی پہلے ہوتے احکامات بڑے مشکل ہیں لیکن اس امت کو اللہ نے بڑی آسانیاں فرمائے لیکن یہ آپ سے کہ ولاوی دین کے قریب آمن کی کوشش نہیں سے کریں اتنا آسانی کے باوجود تو دوسرے نمبر ہوتے مکے کے مشرکین کا طریقہ یہ ہے قربانی جب کرنے ہیں جانور ذکر کر کے ان کا خون آ جڑا بیت اللہ کی دیواریں کو تھپ چھڑنا بیت اللہ کی دیواریں کو مال چھڑنا انہیں قربانی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم اللہ کو تمہارے جانور کے خون کی ضرورت نہیں اللہ کو تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت نہیں اللہ پاک تمہارے دل کے تقوی کے ارادے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل کے وچ میں رب کے حکم کی قدر کتنا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے بہرحال قربانی کا اصل مقصد تو تقوی ہی ہے قربانی اج کنوں نہیں شروع کنوں دی گئی بہرحال طریقہ انہیں کا تبدیل تھی نہ رہے اللہ نے ایسا کو جو طریقہ عطا فرمایا وہ بڑا آسان بھی ہے اور انہیں فائدہ بھی ہے نا سارے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرنے ہیں اور نال ایک قربانی علیحدہ پئی کرنے ہیں جن اللہ تقبل منی ومن امتی
جب یہ شرط پاتیا ونجن تو اس بندے جو قربانی کرن واجب ہے۔ ہوں عرض یہ ہے کہ صاحب نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب اس بندے کو آدھے جس بندے کو گھر دے وچ سونا چاندی نقدی پیسے تجارت کا سامان یا مال اور ضرورت کی گھر دے وچ زائد سامان یہ چیزاں اگر گھر دے وچ ہیں اور انہیں سارے چیزیں کی قیمت کو ملاؤں سونا چاندی نقدی رقم تجارت کا سامان تو ضرورت کی زائد جڑا گھر دے وچ سامان ہے اگر انہیں کو ملاؤں تو ان کی مالیت کی قیمت کچھ ویندی ہے 52 تولہ چاندی ہے۔ کتنا 52 تولہ چاندی کے برابر اگر ہوگی قیمت کچھ ونجے تو اس بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، ان پہ قربانی کرنا کیا ہے واجب۔ اگر قربانی نہ کرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری عید گاہ کے قریب ہی نہ آئے، ناراضگی کا اظہار فرمائے اور واجب ہے، اور واجب اگر چھوڑ بھی تسی جان بوجھ کے چھوڑ بھی تسی تو قیامت والے دن حساب تھی ہوئے۔ نقدی رقم سونا چاندی اور تجارت کا سامان یا مال انہیں 4 قسم کے مال کو آدھیں اموال زکات، زکات کا مال یعنی سونا چاندی نقدی پیسے اور تجارت کا سامان تو زکات انہیں چیزوں سے فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی واسطے کوئی چیز نہیں ہے کہ ضرورت کے زائد جڑا گھر میں سامان ہے وہ کوئی قربانی کے نصاب میں شامل کی طرح سے زکات کے قربانی کے نصاب کے یہ فرق ہے۔ تو یہ فرق یہ ہے کہ زکات واسطے ضروری ہے کہ پورا سال گزرے ول زکات فرض تھی سے قربانی واسطے شرط کہنے اگر اج بندے کوئی مال آ گئے قربانی والے نہیں اتنا پیسے آ گئے قربانی کے دوسرے نہیں اتنا پیسے آ گئے عید کے تیجے نہیں مغرب کے پہلے پہلے ہو گئے اتنا پیسے آ گئے کہ وہ 52 تولہ چاندی کے برابر وہ میں پیسے ہیں تو فرمایا اس بندے کو قربانی واجب تھی اس نے۔ ہوں دیکھو 52 تولہ چاندی کی قیمت اج کل کے حساب نال معلوم کر گنو کہ سنیارے کیوں 1500 بھی ہو گیا ہے تو تقریباً میرے خیال ہے 80-82 ہزار نمبر سے میرے خیال ہے 80-82 ہزار 85 ہزار لا گنو اتنا مالیت اگر کہیں بندے کو ہے اور وہ قرضہ بھی کہیں نہیں دیونا قرضے شرضے دے کے ولاؤں کو اتنا پیسے بچ دیں تو اس بندے سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ قرضے دینے اور اتنا قرضہ زیادہ ہے کہ اگر
مالیت بھی اتنا ہے کہ انہیں شادت واجہ تو بڑھ میں نہیں تو قربانی واجب ہے، اگر اتنا نہیں کرتے تو کوئی واجب نہیں۔ بیوی کے احکامات علیحدہ ہیں، خامد کے احکامات علیحدہ ہیں۔ بعض لوگوں کے نفسی نہ پیسے گھنتے آپ کرنا بیوی کے اگر واجب ہے تو انہیں قربانی نہیں کرتے، ہر کہیں کا اپنا اپنا حساب دیکھ رہے ہیں۔ اگر اولاد بالغ ہے، بعض لوگوں نے ذہن میں یہ گل ہوئی کہ پورے گھر کے ایک قربانی جو کرو بس سارے میں ادا تھی گئی، گھر کا جڑا سب بڑا ہے وہ کر کے سارے دی تھی گئی۔ مسئلے کو سمجھو، اگر گھر کے اولاد بالغ ہے اور سارے کو اتنا مالیت ہے کہ جڑے سارے صاحب نصاب ہیں سارے الگ الگ قربانی واجب تھی سے چھڑا ایک بندے دے قربانی کران دے نال سارے دی قربانی ادا نہ تھی سے کہ بالغ اولاد دی قربانی ماں باپ کو کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی بالغ اولاد کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کو پوچھتے کریں کیسا تیری قربانی کر لے تو بڑا قربانی ادا تھی ہے یا ایسا کوئی ماحول ہے جتنا کہ ایسا رواج ہے کہ پوچھنے کے بغیر ماں باپ اپنی اولاد کی قربانی کر کے دیں، ایسا رواج بنیا ہوا ہے اتنا کہ اگر قربانی ماں باپ کر چکے ہیں اپنی اولاد دین والا ادا تھی ہے لیکن بالغ اولاد کی قربانی ماں باپ کے فرض یا واجب کریں، نہ بالغ ہوتے تو ویسے قربانی کرنی جو پہلے پہلے عرض کیتا ہے۔ مال تجارت کیا ہوا ہے؟ نقدی پیسے سونا چاندی کا سمجھ آتی ہے، مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت یہ ہے کہ جڑا سامان یا جانور یا کوئی چیز تسا خرید کی تے تجارت کرانے کی نیت نال کہ میں گھر رکھنی نہیں ویچنی ہے، یہ نیت نال خرید کی تے کہ ویچنی ہے میں بس چاہے ہونے دیکھو یا تھوڑی دیر نہ لے کے بہرحال میں ویچنی ہے یہ چیز، وہ کہتے مال تجارت، یہ کیا مال ہے؟ تجارت کا مال، تجارت کا سامان، یہ سامان کوئی قربانی کے نصاب کے شمار کرنا یہ مال۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز گھن ہے یہ نیت نال کہ میں گھر رکھنی ہے، ویچن کی نیت نال نہیں گھن ہے، جانور گھن ہے گھر رکھے سا دودھ پیسا یا کوئی چیز گھن ہے گھر رکھنے واسطے ویچن کی نیت کرتے نہیں گھن آیا تو ان کو قربانی کے شمار نہ کر سکتے، قربانی کے نصاب میں جو شمار نہ کرو چاہے وہ جتنا قیمتی کیوں نہ ہو، جتنا قیمتی کیوں نہ ہو ان کو قربانی کے نصاب کے شمار نہیں کرنا، قربانی کے نصاب میں کوئی شمار کرنا ہے جب تجارت کا سامان ہو۔ اگر کوئی بندہ گھر اپنے استعمال واسطے کار گھنے تو نہیں ہوئے 2 کروڑ کی کیوں نہ ہوئے گاڑی گھر رکھی کرے ان کو قربانی کے نصاب میں نہیں شمار کرنا کیونکہ اپنے استعمال واسطے رکھی کرے، جی چیز تجارت واسطے رکھی کرے ان کو شمار کرے۔ بے نمبر ہوتے ضرورت کے زائد سامان، ضرورت کے زائد کیا سامان ہے؟ مثال کے طور پہ گھر میں تساں کوئی ایسے برتن رکھی کرو جنہیں لوگ شروع واسطے صرف گھر رکھ کر دیں، پورا پورا سال پہ رہنے گھر میں استعمال ہی کہنی تھی دیں شروع واسطے رکھی کریں، فرنیچر رکھی کریں استعمال نہیں کریں صرف شروع واسطے، یا گھر میں کوئی ایسے ضرورت کے زائد کپڑے رکھی کریں جو استعمال کرنی تھی ویسے رکھی کریں تھے، انہیں چیزیں کی قیمت لانی ہے۔ بعض ساتھیوں کے نزدیک ایسا بولنا سونا سے نہ چاندی ہے نہ کوئی شے ہے، اگر 1 تولہ بھی
بچنی کئی شیطانی فرمایا والا قربانی نہ واجب تھی والا واجب کرنی قربانی. بہرحال قربانی واسطے کیا شرط ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب نصاب ہوئے، یعنی وہ کوئی سونا چاندی نقدی پیسے مال تجارت اور ضرورت کے زائد گھر دے جڑا سامان ہے انہیں قیمت لاوے سارے 52 تولہ چاندی کے برابر بڑھ بنے اس بندے دے قربانی کرنا واجب ہے. اگر قربانی نہ کرے سے تو گناہ گار ہے. قربانی واسطے کہڑے جانور ہونے چاہیے، کہڑے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبا، نر مادہ انہیں دی قربانی جائز ہے. نر مادہ سارے ہیں. اونٹ واسطے شرط ہے کہ 5 سال کی عمر کا ہوئے اور گائے کے بھینس واسطے شرط یہ ہے کہ کم از کم 2 سال عمر ہوئے. علماء نے ہی واسطے لکھے کہ عام طور پہ پتہ نہیں لگتا لوگ کوئی بھی مار دینا ہی واسطے شرط رکھے کہ وہ بلند ہوئے ڈبتا ہوئے اگلے ڈوبا توڑی کرا ہوئے کمال، کیونکہ جہاں جانور کا اگلے توڑی کرے تو سمجھ گئے 2 سال کی اتنی نہیں عمر. اور سارے استاد نے ایک بندہ پوچھے پیا کہ ہاں صحیح تسا جو لوگوں کو دین سکھیں دو مسئلے دسیں دو تو آپ کو ثواب مل سے؟ استاد نے فرمایا کیوں نہ مل سے، ثواب تو مل سے. اصل جو دین سکھیں دو اب کہ ہاں سے وہ جڑا جانور قربانی دے لائق کہیں ہوگا سنا تروڑ تے قربانی دے لائق بڑا دے دو والا سب کو ثواب مل سے نہ مل سے. اگر ایک جانور ہے تو بزرگ 2 سال کا کہیں نہیں تو قربانی نہ تھی سے. 2 سال کا جانور ہے اگر گھر کا یقینی پکی گال ہے کہ 2 سال کا ہے گائے یا بھینس اگر جب بلند نہ ہوئے 2 سال کا پکا ہوئے یقینی گال ہوئے تو ہم قربانی جائے. بکری کے دمبے واسطے شرط ہے کہ وہ سال نہ ہو. بکری کے دمبے واسطے کیا شرط ہے؟ عام لوگوں کے رواج ہے کہ یار دمبا جو ہے نا 6 مہینے کا لگ جائے، یہ غلط گال ہے. دمبا اور بکری گائے واسطے شرط ہے کہ سال میں ہونا ہے. ہاں دمبا جڑا اگر اتنا موٹا تازہ ٹکرا ہے 6 مہینے کا اگر ان کو سال والے دمبے نے کٹھے کراؤ تو ہمیں برابر لگ رہے تو والا وہ 6 مہینے والے دمبے کی قربانی تھی ویسے، لیکن بکرے کی نہ تھی سے. بکرا سال کا ہونا ضروری ہے. اگر بکرا سال کا لیکن بنا نہیں تھیا تو قربانی تھی ویسے، لیکن شرط سال کا پورا ہو. اگر 1 گھنٹہ یا 1 نیوی چھوٹا ہے سال کی ہو تو قربانی کرنا تھی. بکرا اور دمبا انہیں ایک بندے کا حصہ. گائے بھینس اونٹ انہیں 7 آدمی شریک تھی سکتے. کتنا آدمی؟ 7. اور وہ 7 کیجے ہوئے سارے ساتھی جڑے شریک ہیں انہوں کی روزی حلال دی ہوئے. اگر 5 بندے کی حلال دی دے حرام دے پیسے کمنے سود دے پیسے رشوت کمنے وہ پیسے دھوکہ دے کے کمائی کریں لوگوں نے حق کا دے حصہ رکھی کریں. فرمایا والا کہیں بھی قربانی کرنا تھی کہیں بھی کرنا تھی ستیہ دی ختم. جڑے شریک ہیں وہ سارے دی روزی حلال دی ہوئے. اور میری اثر نال ایک ساتھی حصہ رکھے نہ پیا تو میں ان کو آخیا میں کہ یار پیسے حلال دے دے رہی آگے استادی حلال دے دے سکتا. بہرحال حصے جتنا رکھنے بندے بڑی احتیاط نہ رکھنا کہ سال تو بعد قربانی کرنی ہے بندہ پیسے ہی خرچ کرے تو وہ قبول نہ تھی. دوسرے نمبر پہ جتنا شریک ہیں 7 بندے سارے صحیح عقیدہ ہوئے ہیں انہیں عقیدہ ٹھیک ہو. اگر کوئی شیعہ عقیدہ رکھے نے شیعہ علا مرزائیاں عقیدہ رکھے نے تو کہیں بھی قربانی کرنا چاہیے. یہ واسطے دیکھتے خیال کرتے رکھنا ہے کہ جیسے سارے شریک ہیں سارے صحیح عقیدہ ہوئے، مشرک نہ ہوئے، کوئی مرزائی نہ ہوئے، ویسے کوئی شیعہ نہ ہوئے، صحیح عقیدہ مسلمان ہوئے. اور سارے کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہوئے. سارے شریک کی نیت کیا ہوئے؟ اللہ کو راضی کرنا. مطلب قرب ہوئے اللہ کا قرب حاصل کریں. اگر کہیں نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا نہیں گوشت کی نیت ہے
میں جو ایک ساتھی پوچھے گیا کہ نہیں اصا 5 برائے سے غریب سے قربانی کے پیسے رہنے پینا اصا کہ قربانی والے لوگ گوشت ہم سے ہر کوئی لہذا آپ 5 برا ڈالتے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے کتنے حصہ چل کے تو چلو اپنا گوشت بڑھ ہم سے اگر یہ نیت نال حصہ رکھا گیا تو ستے میں قربانی ظاہر کیا رہ سکتے سارے شریکیں کی قربانی ظاہر تھی اور ایک ساتھی پوچھ رہا کہ نہیں اصا گھر جو بڑا گوشت تک ہم دے کہاں سے بکرے کا گوشت اپنے واسطے رکھی کہوں گھر بکرے کی قربانی تو ایک حصہ رکھی کہوں وڈے جانور ہے بکرا سارا رکھے سوچا گھر تو وڈا جڑا گوشت وڈا چھوڑے سو یعنی وہ کھانا کی نیت ہے چلے اگر نیت کھانا ہے تو مطلب وہ قربانی میں نہیں کرنا چاہیے نیت یہ ہے کہ اللہ قربانی کرے اللہ کا قرب حاصل کرے ایک الگ بات ہے قرب چاہے مختلف طریقے سے ہوں مثال طور پر عقیقہ بندہ کرنے تو یہ اللہ قربانی کرنا واسطے کرنے ہی واسطے عقیقہ کرنا بندہ یہ قربانی والے دن نال شریک تھی سکتے اور عقیقہ بھی قربانی والے دن کٹھے تھی آ رہے بہرحال سارے میرے شریک ہیں انہوں نے نیت بھی ٹھیک ہوئے انہوں نے عقیدہ بھی صحیح ہوئے روزی بھی حلال بھی ہوئے حرام بھی روزی دینا پیسے دینا حصہ نہ رکھی کرا ہوئے اور